ایک سوال پچھلے دنوں زیر بحث آیا، یہ انسان ہی کی اس کو آپ کہتے ہیں وہ جذبہ ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قابو پا چکا ہے. بہت عرصے سے بحث ہو رہی ہے کہ کچھ وقت قریب ہے کہ انسان موت پر بھی قابو پا لے گا، اور پھر یہ مذہبی بحثیں، تصورات، یہ قرآنی دلائل اور یہ تنبیہات اور یہ انبیاء کے سلاسل، یہ سب irrelevant ہو جائیں گے. تو ایک مفروضہ اس کی بنیاد پہ پیش کیا گیا کہ سائنس اب اس مقام پر پہنچ رہی ہے کہ وہ جینیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے انسان کے جذبات کو کنٹرول کر سکتی ہے، اس کی صلاحیتیں کیا کیا اس کے اندر ہوں، اس کے اندر کوئی تنوع پیدا کر سکتی ہے. تو مذہب کا پورا مقدمہ اس پہ کھڑا، ارادہ، اختیار، اس کے اندر شعور موجود ہے. تو سائنس تو اس کو بنیاد سے ہلانے میں اب کامیاب ہونے جا رہی ہے. تو کچھ ہی عرصہ ہے کہ مذہب کا مقدمہ ریلیونٹ ہو جائے گا، اور پھر کوئی نیا علم کلام، نئی بنیادیں مذہب کو پیش کرنی پڑیں گی. یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کی ایک روحانی شخصیت ہے جو غیر مرئی ہے. اس روحانی شخصیت کا مرکز انسان کا دل ہے. یہ روحانی شخصیت اپنے طور پر براہ راست کوئی عمل نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے. اس کو ایک پیرہن لباس کا پہنایا گیا ہے، جسم کا، بدن کا. اس کے دو حصے ہیں، ایک اعضاء ہیں، میرے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ احکام کی پیروی کرتے ہیں. ایک وہ جگہ ہے جہاں سے وہ شخصیت آپریٹ کرتی ہے، وہ میرا دماغ ہے. اسی طرح بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جن میں میری شخصیت کے توازن کو رکھا گیا ہے، جس کو آپ اپنی جینیٹک انجینئرنگ کا ہدف بنا سکتے ہیں. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، وہ شخصیت اپنا ظہور ان مادی ذرائع سے کرتی ہے. اس میں اس پروردگار نے ایک نہایت شاندار توازن پیدا کیا ہے. اسی توازن سے انسانی شخصیت بنتی ہے. ایک حصے جمالیات، جذبات کا تنوع، نفرت بھی، محبت بھی، اسی طریقے سے بہت سے برے داعیات، اچھے داعیات، الہمہا، فجورہا و تقواہا، ان سب سے انسان بنتا ہے. تو آپ اس انسان کو آپریٹ کرنے سے روک دیں گے. یعنی اگر کسی جگہ سے اس کے مادی وجود کو چھیڑیں گے، دماغ کو چھیڑ کے دیکھ لیں، رک جائے گا. یعنی وہ جگہ جہاں سے اس کی شخصیت جذبات کو آگے پہنچاتی ہے، آپ نے اس کو بند کر دیا. جہاں سے نفرت کو آگے پہنچاتی ہے، اس کو ختم کر دیا. تو جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو آپ قدرت کے بنائے ہوئے توازن کو مجروح کر دیں گے. یہ توازن جیسے ہی مجروح ہوگا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پھر آپ کا بنایا ہوا انسان سامنے آ جائے گا. اس انسان کے لیے یہ دین نہیں آیا. اچھا، دین تو اسی انسان کے لیے آیا ہے. چنانچہ اس وقت بھی جب ہماری وہ شخصیت ہمارے دماغ کے ساتھ اپنے رابطے میں ناکام ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں نا کہ آدمی پاگل ہو گیا. دین اس سے متعلق ہی نہیں رہتا. خدا کے پیغمبر نے کہا ہے رفع القلم عن المجنون. جب آدمی کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، ذہنی توازن جس کا خراب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں رہتا، ورنہ تو ذبح کر کے پھینک دیں، انسان ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر کی جو شخصیت ہے، اس کا جو آپریٹ کرنے کا نظام ہے، آپ نے اس کو درم برم کر دیا، یا وہ درم برم ہو گیا کسی حادثے کے نتیجے میں. پیدائش کا حادثہ تھا، بعد میں کوئی معاملہ ہوا. تو یہی چیز جو اصل میں اس دنیا کے اندر صدیوں سے ہو رہی ہے، وہ آپ کر ڈالیں گے. اچھا، وہاں یہ ہوتی ہے کہ آدمی بعض اوقات کسی قابل نہیں رہتا، بعض اوقات ایسے نفسیاتی عوارض کا شکار ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک پہلو بہت زیادہ اس پر غلبہ پا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ سوتے ہوئے چلنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک نوعیت کے احوال میں وہ ایک طرح ریئیکٹ کریں گے، دوسری نوعیت کے احوال میں دوسری طرح کریں گے. آپ فرائڈ کو پڑھیے، یونگ کو پڑھیے، آپ آج کل کے ماہرین نفسیات کے پاس بیٹھیے، تو نفسیاتی عوارض کی ایک پوری دنیا آپ کے سامنے رکھ دیں گے. تو یہ جیسے ہی آپ پیدا کریں گے تو بس معاملہ ختم ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کا دین اس انسان کے لیے ہے، اس کو اس نے بنایا ہے، اور اس کی شخصیت کیسے عمل کرے گی اس کے لیے ایک مادی پیرہن تیار کیا ہے. آپ اس کو چھیڑیں گے، عدم توازن پیدا کر دیں گے. جیسے ہی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جب شریعت دی ہے تو اس میں ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں نے جو کچھ تمہیں صلاحیت، طاقت، ہمت، حوصلہ، علم دیا ہے، میں اسی کے لحاظ سے اپنی شریعت دیتا ہوں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ صاحب یہ سوال تو پھر باقی رہتا ہے نا کہ اگر اللہ نے ایک اسکیم بنائی ہے، انسان پیدا ہوں گے، ان کو شعور اور ان کے اندر یہ ودیت کیا ہے، خیر و شر کا الہام، ارادہ اختیار کی صلاحیت دی ہے، اس کو اگر آپ چھیڑ ہیں تو گویا اللہ کا جو کریشن پلان تھا اس میں تو مداخلت کر رہے ہیں. تو پھر اس موقع پہ یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے
تو پھر اگر یہ مداخلت ہو گئی تو پھر خدا کہاں ہے، وہ روک کیوں نہیں رہا اس مداخلت کو؟ تو انتظار کیجئے، خدا بھی پھر اپنا فیصلہ سنا دے گا، کر کے دیکھیں نا مداخلت۔ لیکن مداخلتیں جب تک چھوٹے پیمانے پر رہتی ہیں ہونے دیتا ہے وہ پروردگار، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ کتنی دوائیں ہیں جو مداخلت کر دیتی ہیں، کتنی ڈرگز ہیں جو آدمی کو بالکل غیر متوازن کر دیتی ہیں، کتنے صوفیانہ اشغال ہیں جو آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے نا، تو جب تک یہ ایک محدود پیمانے پر ہو رہا ہے اس وقت تک وہی قانون ہے کہ مجنون پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سوئے ہوئے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بے ہوش ہو گیا آدمی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب آپ بڑے پیمانے پر خدا کی اسکیم کے مقابل میں آئیں گے، کیا خیال ہے کہ لیبارٹری صرف آپ کے پاس ہے، آسمان پر کوئی نہیں ہے؟ تو پھر انتظار کریں گے وہ کیا کرتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر ہم سب کوئی شخص یہ کہے کہ ایک وقت قریب آ گیا ہے کہ موت پر بھی قابو پا لیں گے، تو اگر یہ ہو جائے تو پھر تو لگتا ہے کہ اللہ میاں کی پوری اسکیم ہی دھرم برم موت ہی ہے جس کا جواب دیتا ہے، دین اور موت ہی سے ہر چیز متعلق ہے۔ تو اگر کوئی موت کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کر لے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت تو پھر خدا کو فیصلہ کر دینا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرے گا، لیکن موت پر قابو پانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کائنات گرفت میں آ جائے گی، اوپر سے کوئی تودہ نہیں گرے گا، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کسی جگہ پہ کسی بس سے نہیں ٹکرائے گی، کچھ نہیں ہوگا، وہ تو ہوگا۔ اس لیے یہ فضول باتیں ایسے کی۔